بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا واقعہ بتائیں گے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک 8 ربیع الاول کو ہے، اور بعض 2 ربیع الاول کا بھی کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کی رات گزرنے کے بعد، اور بہت سے علماء اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور بعض 10 بھی کہتے ہیں، لیکن پہلا قول یعنی 12 ربیع الاول کا زیادہ مشہور اور اکثر ہے۔ اس پر اہل مکہ کا عمل ہے، ولادت شریف کے مقام کی زیارت اسی رات کرتے ہیں اور میلاد شریف بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ولادت مبارکہ 12 ربیع الاول کی رات روز دوشنبہ یعنی سوار کی رات واقع ہوئی، یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد اور دن طلوع ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ یہ تو حضور کی ولادت کا واقعہ، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور حضرت آمنہ پاک کے حمل میں کب استقرار پایا، اقرار پایا، تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل جو ہمارے امام ہیں، انہوں نے فرمایا ان کے نزدیک یہ ہے کہ شب جمعہ جو ہے یہ لیلۃ القدر اس سے بھی افضل ہے، یعنی 15 شعبان سے بھی جمعہ کا رات افضل ہے، اس لیے کہ اس رات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور حضرت آمنہ پاک کے حمل میں استقرار پایا۔ اس لیے کہ اس رات سارے جہان اور تمام مسلمانوں پر ہر قسم کی خیر و برکت، سعادت، کرامت جس قدر نازل ہوئی، اتنی قیامت تک کسی رات میں نہ ہوگی، بلکہ تا ابد کبھی تک نازل نہ ہوگی۔ امام محقق امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب مدارج النبوہ میں، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ میلاد شریف کی رات کو شب قدر سے افضل جانے تو یقیناً یہ رات اس کی مستحق ہے، جیسا کہ علماء و اعلام رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ حدیثوں میں آیا کہ شب میلاد مبارک کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار اقدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی اور مسرت میں جھوم اٹھے۔ اور مروی ہے کہ اس رات کی صبح کو روئے زمین کے تمام بت اوندھے ہو گئے، شیاطین کا آسمان پر چڑھنا ممنوع قرار دیا گیا، اور دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، اور اسی رات ہر گھر روشن و منور ہوا، اور کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو انوار و قدس سے جگمگا نہ رہی ہو، اور کوئی جانور ایسا نہ تھا جس کو قوت گویائی نہ دی گئی ہو، اور اس نے بشارت نہ دی ہو۔ مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو خوشخبریاں دی، یعنی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور حضرت آمنہ پاک کے حمل میں ٹھہرا تو اس رات کی بات ہے۔ قریش کا تو یہ حال تھا کہ وہ شدید قحط و عظیم تنگی میں مبتلا تھے، چنانچہ تمام درخت خشک ہو گئے تھے، تمام جانور نحیف و لاغر ہو گئے تھے۔ پھر حق تعالیٰ نے بارش بھیجی، جہاں بھر کو سرسبز و شاداب کیا، درختوں میں تر و تازگی آئی، خوشی و مسرت کی ایسی لہر دوڑی کہ قریش نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام شکم مادر میں 9 مہینے کامل رہے، اور قذاف المواہب نیز ابو نعیم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ ہونے کے دلائل میں سے ایک بات یہ تھی کہ قریش کے ہر چوپایا نے اس رات گویائی کی اور کہا، قسم ہے خانہ کعبہ کے رب کی، آج رات اللہ کا رسول حمل میں تشریف لایا جو ساری دنیا کا امام اور تمام جہان والوں کا آفتاب ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ روئے زمین کے تمام چوپائے اس رات گویا ہوئے، اور سب نے اس چیز کی بشارت دی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا، اور میں نے بصرے کے محلات دیکھے۔ بصرہ شام کی جانب ایک شہر کا نام ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ولادت شریف کے وقت بھی منقول ہے۔ سیدہ آمنہ کے بطن اقدس سے رسول اللہ کے سوا اور کوئی فرزند تولد نہ ہوا، یعنی حضرت آمنہ پاک کے پیٹ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ نہ کوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور حضرت عبداللہ سے نہ کوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ان کی یہ روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا جو تجارت کرتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں سید عالم نے ولادت فرمائی تو اس یہودی نے کہا، اے گروہ قریش، کیا آج کی رات تم میں کوئی فرزند پیدا ہوا ہے؟ قریشیوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس یہودی نے کہا، اس آخری امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس میں گھوڑے کی رگ کی مانند بال مجتمع ہے۔ پھر اس یہودی کو سیدہ آمنہ کے پاس لائے۔ اس نے کہا کہ اے فرزند کی زیارت، اپنے فرزند کی زیارت کراؤ۔ تو حضرت آمنہ پاک نے ان کی زیارت کرائی تو اس نے پشت مبارک سے قمیص اٹھا کر علامت دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی۔ روال حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ ابو نعیم ان میں لکھا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت سے روایت کہ انہوں نے فرمایا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے وقت میری عمر 7 یا 8 سال کا بچہ تھا، میں نے یہ قصہ سنا اور دیکھا ہے کہ ایک یہودی صبح کے وقت اپنی قوم کو پکار رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا، تجھ کو کیا ہوا؟ کیوں فریاد کر رہا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے؟ اس نے کہا، آج کی رات احمد کے ستارے نے طلوع کر لیا ہے تو اس لیے وہ پکار رہا ہے۔ اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی سے مروی ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک ستارہ عالم ظہور میں آیا جس سے ساری زمین روشن ہو گئی۔ میں نے شام کے محلات دیکھے اور یہ فرزند پاک و صاف پیدا ہوا، کسی قسم کی علائش و پلیدی نہ تھی۔ یہ روایت اس امر میں صریح ہے، ولادت شریف عادت کے مطابق ہوئی۔ دوستو، اور مزید اچھی اسلامی واقعات، سیرت النبی والی واقعات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹ میں ماشاءاللہ اچھا کومنٹ بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔